بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ عمران خان کا وجود جو ہے وہ پاکستان کو آگے نہیں جانے دے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان کا وجود تو پھر رہے گا نا جب تک وہ زندہ ہے سر؟ نہیں، وجود سے مراد سیاسی وجود ہے. ہوں. ٹھیک ہے نا، اس کا یعنی اگر وہ آج کہے کہ جی میں سیاست سے علیحدہ ہو رہا ہوں، تو ہمیں اس کا تو کوئی پھر اس سے سروکار ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک. یا ہم اگر آج سیاست سے علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جب بھی ہم ایک دوسرے کے متعلق بات کریں گے تو اس کے سیاسی وجود سے ہی متعلق کریں گے. یہ ہوں. بات ہونی چاہیے، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے. یہ ہمارے دوست جو ہیں یہ جب گلہ کرنے لگتے ہیں تو اپنی بات کو بھول جاتے ہیں. عمران خان روز یہ کہتا رہا ہے کہ ہمارے متعلق کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ ہمیں قتل کروا دے گا. ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری سیاست کے درپے ہے، وہ ہماری سیاست ختم کرنا چاہتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کا جو سیاسی وجود ہے وہ اس ملک میں افراتفری، اس ملک میں سیاسی عدم استحکام کا موجب ہے. یہ ملک 1718 میں سیاسی طور پہ مستحکم تھا اور معاشی طور پہ ٹریک پہ تھا، آگے بڑھنے کو تھا، ترقی حاصل کرنے کو تھا. اس ملک کو سیاسی طور پہ ڈی سٹیبل کیا گیا. اس وقت کی حکومت کو فارغ کیا گیا، میاں نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا. وہ اب ہسٹری ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. وہ سیاسی استحکام جو 1718 میں پیدا کیا وہ آج اپنی بدترین شکل میں موجود ہے. اس سیاسی بحران سے بعد میں معاشی بحران نے جنم لیا. عمران خان کی حکومت کے دوران وہ معاشی بحران آج اپنی بدترین شکل میں موجود ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں بحران موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو اس قوم کے سامنے ایک پلان، ایک جو ہے وہ عرض، ایک اپیل رکھی تھی. وہ کیا تھی ٹھیک. کہ ہمیں سمپل میجورٹی دیں. ہم نے 2/3 میجورٹی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، ٹھیک. سمپل میجورٹی دیں، اس سے سیاسی استحکام آ جائے گا. اس کے بعد ہم 2 سال میں اس ملک کو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. 2 سال میں اس ملک کو ہم معاشی استحکام انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے، اس معاشی دلدل سے نکالیں گے. لیکن بدقسمتی سے 8 فروری کا الیکشن ملک کو سیاسی استحکام نہیں دے سکا. ہوں. ہمیں سمپل میجورٹی نہیں ملی، سپلٹ مینڈیٹ سامنے آیا. آج معاشی اور سیاسی دونوں بحران اپنی بدترین صورت میں موجود ہیں، اور سیاسی بحران کے ہوتے ہوئے معاشی بحران ختم نہیں ہو سکتا. اب کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش تو کرے گی، لیکن وہ جو ہماری پلاننگ تھی وہ جو ہے وہ 8 فروری کو کامیاب نہیں ہو سکی. اب یہ عوام کا فیصلہ ہے. میں عوام کے فیصلے کو غلط تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کی بھی، اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ 8 فروری کا الیکشن اس ملک کو سیاسی استحکام نہیں دے سکا. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب. فیصل آباد کا جلسہ میں نے خود دیکھا، وہاں پر جو اعلانات کیے گئے ہیں، آئی ٹی یونیورسٹی بنائی جائے گی، عرفہ کریم ٹاور بنایا جائے گا، میٹرو دی جائے گی، ٹرام دی جائے گی، 2 طرف سے موٹر وے گزر رہا ہے، چوتھی طرف سے بھی موٹر وے گزاریں گے، 30 دفعہ سے گزاریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کا 10 سال کا بیانیہ. تو کیا وجہ بنی ایک نقدہ کوکا قیدی 804 لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا؟ لاہور، فیصل آباد مطلب گڑھ ہے، اگر دیکھا جائے شیخو پورہ، لاہور کو نکال دیں لیکن شیخو پورہ، گجرانوالا، فیصل آباد، نک دا کوکا سر بھارا پی گیا تہاڈی ساری کارکردگی. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں میرے حلقے میں جو ہے وہ کو تقریباً 3 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوا ہے، کوئی 3 لاکھ کے یعنی لگ بھگ. ٹھیک ہے. اب اس میں 1,30,000 ووٹ میرے خلاف پڑا ہے، ٹھیک. 1,13,000 ووٹ میرے حق میں پڑا ہے. ٹھیک.
معاملہ یہ ہے کہ 1,13,000 لوگ بھی تو اسی حلقے میں ہے نا. جی اب یہ تو نہ کہیں کہ جی نقدہ کوکا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یا تو کلین یہ ہے نا سویپ کر کہ گیا ہے. 1,30,000 ووٹ ہے, دوسری طرف جو ہے وہ 3,000 ہے, دوسری طرف بھی 1,13,000. ٹھیک. میں 1,06,000 ووٹ لے کے 5 سال ایم ایل اے رہا ہوں. جی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے. ہمارے لوگوں نے بھی ووٹ جو لیے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. ٹوٹل ووٹ جو ہے پی ایم ایل این نے بھی وہ کروڑوں میں لیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ یہ جو جذباتی کیفیت پیدا ہوئی, جو وکٹم کارڈ عمران خان کا چارج ہوا آخری ہفتے میں, اور اس کے علاوہ جو ان کو پبلسٹی ملی. اب دیکھیں ان کے جی سیکنڈر پرپوزل اٹھائے جا رہے ہیں, جی بڑا شور مچا, لوگوں نے کہا اچھا یہ تو بڑی زیادتی ہے, ان کے پرپوزل سیکنڈر اٹھائے گئے جی. اچھا پھر جی ان کے کاغذات چھین لیے گئے ہیں. لوگوں نے کہا ہو یہ تو بڑا بہت برا ظلم ہوا ہو جی, گیا. ان کے کاغذات چھین. جو نامینیشن پیپر ہیں ریجیکٹ ہو گئے. اچھا جی بڑی زیادتی ہے جی, ریجیکٹ ہو گئے. وہ بعد میں تو کسی کا پرپوزل سیکنڈر نہیں ہوا ملا, نہ کوئی کسی کا جو ہے وہ کاغذات چھینے گئے. سب نے الیکشن لڑا ہے, سب کے اپنا کاغذات جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں. یہ ایسے ہی 15-20 دن کی مشہوری چلتی رہی, جناب بڑی زیادتی ہو رہی, بڑی زیادتی ہو رہی. تو یہ جو اس قسم کے اقدامات تھے, انہوں نے جو فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے نا سندیلا صاحب, جی سر. یہ 10-15% ہوتا ہے. یہ بالکل اتنا ہی ہوتا ہے. تو اسی سے فیصلہ ہو جاتا ہے, اتنے سے فیصلہ ہو جاتا ہے. جیسے ظاہر میں ہے نے 13,000 اور 130 ووٹ میں 17,000 کا فرق ہے آپ کے ووٹر میں. ہاں, تو بات یہ ہے کہ یعنی جو ہے میرے حلقے میں اگر 9,000 ووٹ ادھر سے ادھر ہو جاتا تو معاملہ ادروائز ہو جاتا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہی 10-15% کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے ایسا ہو جاتا ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو یہ الیکشن کا رزلٹ سامنے آیا وہ ملک میں موجود سیاسی بحران کو گہرا کر گیا. سیاسی بحران جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا. اس کی وجوہات یہ نقدہ کوکا بھی ہے, اپنا دوسری چیزیں بھی ہیں, بہت ساری ہیں. وہ اب ان کو ہم اپنے طور پہ انالائز بھی کر رہے ہیں, ڈسکس بھی کر رہے ہیں, کیونکہ آخر معاملات نے آگے بھی تو چلنا ہے نا, پھر بھی تو ان چیزوں سے واسطہ پڑنا ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے جہاں جہاں پہ ضرورت ہے بہتر کرنے کی. اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال اس وقت ملکی حالات کے حوالے سے ضرور جو ہے وہ پریشانی لاحق ہے. بالکل ٹھیک ہے, آگے جا کے اس میں بھی پوچھیں گے کہ کیا مسائل ہے پارٹی میں. اچھا, عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کر 5 سٹار جو سہولتیں ہیں وہ لے رہے ہیں, اور ان 5 سٹار جو سہولتیں ہیں ان کے بدلے میں بیٹھ کر وہاں پر آرمی چیف کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی کو اور انہیں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر کون ہے یہ عمران خان صاحب کو یہ جو ساری سہولتیں ہیں؟ آپ کہتے تھے کہ آپ کی چٹائی پر چینی پھینک کر چونڈیاں پھینکی جاتی تھی, اور آپ کو جیل کی کوٹڑی میں یہاں پر ایک 5 سٹار لش قسم کی وہ جیل گزار رہے ہیں, اور ساتھ میں الزامات بھی لگا رہے ہیں. سر دیکھیں سندیلا صاحب, یہ بات بڑی تھوڑا سا جو ہے نا وہ نازک اور باریک ہے. میں اس پہ بات کروں گا تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے چینل سے تو اسے مس یوز یا مس انٹرپریٹ نہیں کیا جائے گا. بالکل بھی نہیں. ورنہ دوسرے یہ کرتے ہیں کہ وہ پھر بات کو آگے پیچھے سے کاٹ کے ایک تھوڑے سے الفاظ نکال کے تو ان کو پھر اپنی طرح استعمال کرتے ہیں. دیکھیں جہاں تک تو اسے جیل میں سہولتوں کی بات ہے نا, جی تو میں اس کے تو میں حق میں ہوں. اچھا جی, بالکل ملنی چاہیے. میں اس کا حامی نہیں ہوں کہ اسے جیل میں کوئی سہولت نہ دی جائے. بالکل جو بطور سابق وزیر اعظم اس کا حق بنتا ہے اسے ملنی چاہیے. اور جیل ہے, جیل کا مقصد پابندی ہے. جیل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اذیت دی جائے. جی وہاں پہ ٹھیک ہے جیل میں اسے رکھا گیا ہے, لیکن وہاں پہ جو سہولتیں اس کی بنتی ہیں اسے دی جانی چاہیے. اب رہی بات نیکسٹ. جی اب دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جدوجہد ہے یہ کی تو ہم نے ہے. 10 سال
10 साल नहीं जी। पिछले 10 बस साल तो काफी जरा गर्म रहा ना जी काम जरा। देखें, बात ये है कि मैं पीपल्स पार्टी में था, जी। मैं ज़ियाउल हक के खिलाफ, ज़ियाउल हक की आमरीत के खिलाफ मैंने 3 दफा जेल काटी। मैं मियां नवाज शरीफ के भी खिलाफ था, मैं बेनज़ीर भुट्टो के साथ था। लेकिन जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के गॉड फादर गुलाम इसहाक खां के साथ जो है वो मुआहदा किया, तो हमने उसके साथ इख्तलाफ किया। और जिस दिन मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, जी। तो हमने कहा कि यार लीडर तो ये है, ठीक। एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो ये बंदा है। बेनजीर ने तो अपनी जो है वो लेगेसी उसको छोड़ दिया है। ये 92 93 की बात है, आज जी। 2024 है, 32 साल हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ है, और मुझे एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि मियां नवाज शरीफ ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत ना की हो, एंटी इस्टेब्लिशमेंट उसका बयानिया ना हो। उसने हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की है, उसने हमेशा मज़ामत की सियासत की है। मज़ामत की सियासत को हमेशा लोगों ने पजीराई दी है, लोगों ने हमेशा उसको अप्रिशिएट किया है, लोगों ने हमेशा उसे पसंद किया है, हमें हमदर्दी मिली है, हमें वोट मिला है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब आके वो जदोजहद जो हम करते रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो उस जदोजहद का मुजाहिद जो है वो मियां नवाज शरीफ है। अब जब बात यहाँ 2024 में पहुंची है, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो स्टांस चला गया है इमरान खान के पास, और हम जो है वो बिल्कुल अब हाम में खड़े हैं। तो ये सूरत हाल वो सियासी सूरत हाल है जिसके मुतल्लक विद इन पार्टी भी बात हो रही है, और हम भी इसके ऊपर जो है वो एक कथारसिस जो है वो कर रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम जल्द किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो मामला ये है कि ये जो इसकी बातें हैं ना इस किस्म की, जी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने उस एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस को, जो कि झूठा स्टांस है, ये बंदा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये तो 22 तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा है, उसकी गोद में बैठा रहा है। ये तो आज से 2 साल पहले इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा था कि मेरा साथ दो, मैं अपोजिशन को खत्म करना चाहता हूँ। ये तो यक जमाती निज़ाम लाना चाहता था, हमें खत्म करना चाहता था। ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बंदा नहीं है। ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने इसकी बात नहीं मानी, उन्होंने इसकी बात मान के अपोजिशन को खत्म करने का जो है वो तो तरीकाकार नहीं अपनाया, तो ये उनके खिलाफ हो गया। तो अब ये उस स्टांस को लोगों को मजीद जो है वो जज्बाती करने के लिए इस किस्म की बातें करता है, नाम ले लेके, और इस किस्म की जो है वो ये चीज़ें कर रहा है कि ताकि लोग समझे कि ओ ये तो बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट इसको मारना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट इसको जो है ख़त्म करना चाहती है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त माहौल बना है, उस माहौल को बनाने वाले हम हैं, ठीक। जदोजहद करने वाले हम हैं। हमारा लीडर एंटी इस्टेब्लिशमेंट जदोजहद का लीडर मियां नवाज शरीफ था, लेकिन इस वक्त जो है ये अबहाम लाने में ये कामयाब हुआ है, जो हमें, मैं समझता हूँ कि हमें इसको क्लियर करना चाहिए सियासी तौर पे, ये बड़ा ज़रूरी है। बड़ा ज़रूरी है। चलें इसी बात को ले लेते हैं फिर मरकज़ में जो हुकूमत है, आपके कोलीग साथी जोएल लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती बनवाई गई है। जिस तरह तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने के बाद हमसे ज़बरदस्ती हुकूमत बनवाई गई थी। आप क्या कहते हैं इस पे? क्या ज़बरदस्ती हुकूमत बनवाई गई है सर? नहीं, हुकूमत ज़बरदस्ती तो खैर कोई नहीं बनवा सकता, ना कोई। अच्छा ज़रा ये फरमाइए कि मोहसिन नकवी साहब के आप बारे में आपने ये फरमाया कि वो चाहते तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे, उनकी मेहरबानी है, वो वज़ीर बन गए हैं और साथ में ये क्या लॉजिक है कि मोहसिन नकवी साहब अगर अगर हैं तो हुकूमत चलती रहेगी? देखें जी, अब मोहसिन नकवी साहब के साथ मेरा ख्याल है काफ़ी हो गई है। वैसे वो मेरा दोस्त है, मेरा बेटा, मेरा भाई है वो। ठीक है जी। तो मामला ये है कि अब
फैसल वाडा की बात कर रहे हैं, फैसल वाडा क्यों नहीं सेनेटर बना? नहीं जी बिल्कुल, वो तो उन्होंने देखे उनकी जो बरसी थी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, भुट्टो साहब की बरसी वाले दिन ये मतलब कि खबर आई है, वो तो चेंज तो बहुत बड़ा है ना, तब्दीली तो बहुत बड़ी है ना जी देखा जाए तो। देखें, बात ये है कि अब पीएमएलएन का मोहसिन नकवी साहब के हवाले से काफ़ी इम्तिहान हो चुका ठीक है पिछले जी। 3-4 दिन। अब फैसल वाडा साहब का पेपर ले लेना। जी। फैसल वाडा, जी। एलक्यूएम और पीपल्स पार्टी डैगर ड्रॉन है, डैगर ड्रॉन। ठीक है जी। एक दूसरे के खिलाफ वो बिल्कुल सफ आ रहा है। नो डाउट। तो फैसल वाडा के ऊपर मुतफिक है। तो तो फिर कौन है फैसल वाडा पे, पीपल्स पार्टी है या कोई और है पीछे, ये भी तो बताएं ना जरा, कौन है मतलब आसफ अली बात ये जरदारी या? बस ये मकनतीसी कुव्वत जो है ना, ये अपना जिन लोगों में है, तो वो लोग फिर कमाल लोग हैं वो। चल ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं सर, ठीक है। अच्छा सर, आपका कोई शिकवा गिला किससे है? पार्टी से है, एस्टेब्लिशमेंट से है? मतलब आप इलेक्शन से बाहर हैं,